امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دو؟ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، پیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لے، دیکھے کیسے مالی مسئلے حل ہوتے، حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دے گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھے، وظیفہ پڑھے۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی، السلام علیک، یعنی کب کہنی ہے؟ یہ جب بھی جاؤ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم، انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، بتی بھی نہیں چائے کی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہہ، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دی، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے،
کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے۔ ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہ جائے، کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ مشکل تو نہیں وظیفہ، کیا کرنا ہے؟ تسا نہیں آکھنا مشکل لگتا مینوں نہیں، تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی کرتے سلام اسی لویے، تسی لو جاؤ کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ، کتنے کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا، تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا، تو لہٰذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو، وہ خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے، تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو کہو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر، رات سورۃ واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا۔ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا، پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا ہے۔ کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے۔ اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھے اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جب تم نماز ادا کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تم رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جب تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر لو، تم نے نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اب اس طرح کرو کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔
مفسرین نے لکھا مراد رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، وذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیر لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رزق حلال کی جو تلاش ہے اور جو کوشش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زندگی کے اندر ایک خوبصورت نظام رکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش بڑا محبوب عمل ہے۔ ایک صورت میں صرف منع ہے کہ جب آپ صرف اور صرف تکبر کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، صرف دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے دولت جمع کر رہے ہوں، تب یہ منع ہے، ورنہ کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے رزق کمانا، رزق حلال کی طلب میں رہنا، یہ بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے دین کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت سے جی چرانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں تو لوگ کسی کے طفیلی بن کے جینا چاہتے ہیں، کسی کے دستے نگر ہو کے جینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ محنت کرنی ہے لیکن کوئی شارٹ سا راستہ ملے اور جلدی سے ساری دولت جمع ہو جائے اور ہم فٹافٹ امیر ہو گئے۔ آپ محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، یہی نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی نظام کو رب رسول نے پسند فرمایا ہے۔ نوجوان نسل یہ یاد رکھے کہ جب وہ حرکت کرے گی، جد و جہد کرے گی، کوشش کرے گی، ہمت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا۔ لیکن اگر کوشش ہی چھوڑ دی جائے، محنت ہی چھوڑ دی جائے، طلب ہی چھوڑ دی جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ سہارے تلاش کرنے لگتے، کاہلی اور سستی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ چندہ جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مختلف ناموں پر، مختلف عنوانوں پر چندے جمع کیے جاتے ہیں۔ بھکاریوں کی لمبی فہرستیں ہیں، گداگر مانگنے والے، کسی بھی اشارے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کو تعداد ہے جو طلب کرنے والوں کی، اور پھر کئی کئی رنگوں میں، کئی کئی انداز میں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ پھیلایا، قیامت کے دن اسے سزا یہ ملے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بغیر طلب کے اور مسلمان ہو کے رب پہ بھروسہ کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اور وہ سست ہو اور وہ کاہلی کی زندگی گزارے، آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں کہ مجھے کچھ حاصل کرنا۔ آپ بجائے اس کے کہ سہارا تلاش کریں، آپ سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اور نوجوان نسل اپنی ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، آپ تو کئیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ کے سفر کریں، آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سہارے کا باعث بنیں، آپ ایک ایسا درخت بنیں کہ جس کی چھاؤں میں سینکڑوں لوگ بیٹھ سکیں، درجنوں لوگ نفع حاصل کر سکیں۔ آپ خوبصورت زندگی بنائیں، اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے کی کوشش کریں، اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ جس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے۔ اچھی امیدیں وابستہ کریں، خوب محنت کریں، خوب، مطلب یہ کہ سست پڑنا، اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، کوئی ہو ہی جائے گا، کوئی پہنچ ہی جائے گا، یہ کمزور لوگوں کی علامت، یہ کمزور لوگوں کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کہنے لگا حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے، ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا، تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار۔ تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو، گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے، تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں، شکار کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں۔ جد و جہد کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر، بڑا چست نوجوان تھا، بڑا تیز چل رہا تھا، اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا، کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا ہے تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے،
اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے، اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے نا، آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا، فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا نا، وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا رزق کماتے وقت، ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے، فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا نا، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے۔ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی، کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی، نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی۔ اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے کیونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا ہے، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے ہیں۔ تو یہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے، اور زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں،